محمد بن قاسم جو تھا نا 17 سال کا تھا اور تابعین میں ہے. اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا ہے, بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے. 17 سال کی عمر میں ایک لڑکا, ہمارے ہاں 17 سال میں پب جی کھیلنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ, گٹکوں کو پیک کرنا, کیسے منہ میں گٹکا رکھا جاتا ہے اور کیسے پیک دوسرے کے منہ پہ تھوکی جاتی ہے, اور وضو خانوں میں نسوار کی پھٹکیاں اور پان کی پھٹکیاں کیسے پھینکی جاتی ہیں. 17 سال میں ابھی یہ بھی صحیح طرح سیکھا نہیں ہوتا, ابھی سیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسلام نے کیسی تربیت کی یار ان لوگوں کی, ماحول تبدیل کر دیا نا اسلام نے, کیسا ویژنری بنا دیا. 17 سال کا ایک لڑکا, اس کو مشن دیا جا رہا ہے کہ راجہ داہر سے کس نے لڑنے جانا ہے, محمد بن قاسم نے, اور سمندر کے راستے سے جانا ہے. آیا کہاں سے تھا, عراق سے. عراق کا نقشہ دیکھو, سندھ کا نقشہ دیکھو, وہاں سے وہ چلا ہے بھائی. اور میپ کیسے پڑا ہوگا اس نے, تمہارا کیا خیال ہے وہ سندھ میں بائی ایئر آیا تھا کیا, یا بغیر نقشے کے آ گیا تھا؟ یہ نقشے بنا کے کس نے دیے تھے, مسلمان سائنسدانوں نے. ایسے نہیں بتایا تھا کہ تو جو ہے نا کوفہ سے نکل کے نا ادھر ارلی جانب جب جائے گا نا, تو جب تو کھبے ہاتھ کی طرف جائے گا تو سجے کی طرف مڑ جانا, وہاں سے وہاں مڑے گا تو پھر ایسے ٹن مارنا, ادھر الٹے ہاتھ پہ گولے گنڈے والے آئے گا, اس برگر کی دکان آئے گی, وہاں سے ٹن مار کے سندھ میں داخل ہو جائے گا. ایسا تھوڑی تھا میرے بھائی, اتنا لمبا سفر, اور طے کس پہ کرنا ہے, گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ. اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم کو. آج محمد بن قاسم کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہے, لیکن اسلام کا لیبل لگا کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے اس زمانے کے 3 بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں, 3 بڑے مشہور. ایک موسیٰ بن نصیر جس نے یورپ فتح کیا ہے, ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, محمد بن قاسم کو. تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے بر صغیر میں, دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی, یہ پورا بنگلہ دیش, یہ جو پورا بر صغیر ہے نا, یہاں اسلام انٹر کہاں سے ہوا ہے, سندھ کے ذریعے ہوا ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, اسلام کا دروازہ. یہاں سے دیبل کے راستے سے, آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا, نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے, شکر ہے کوئی اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے. 17 سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے. اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں. ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم, یورپ کی طرف موسیٰ بن نصیر, وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے. محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں گیا ہے اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے. راجہ داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی. آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں, اصل تو سندھ کا وہ تھا. وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوڑ گئی ہے, ورنہ وہ ہمیں پتہ کیا کرتا, آدھا گنجا کرتا, آدھی چٹیا ہوتی ہماری. محمد بن قاسم نے آیا نا جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا, پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا, وہ دوسرا خلیفہ آیا, وہ الگ کھوپڑی کا تھا, وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا. اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا. اچھا, وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی. محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا, وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا, لیکن امیر کی اطاعت تھی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو آپ نے کیا کرنا ہے, اطاعت. یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا, امیر نے بلایا ہے, یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لیے اب یہ میں رہوں گا. امیر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ گیا, اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان راستوں سے گیا ہوں. نیا ہمارے استاذ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, محمد بن قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا, قتل ہونے والا ہے لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا, بادشاہ بے شک ظالم ہے, امت کا تو فائدہ ہو نا, جو اسٹرگل میں نے کی اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں, میں نے تو چھپا لیے, میں کہاں سے گیا, کیا کیا, اب تو علاقے فتح میں نے کیے, حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں. نا محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مجھے شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا تو مسلمان نا. یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہوگا تو مسلمان, قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں, تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے, ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں ان علاقوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے, مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے. اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ کے رو رہے تھے, اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا, ہندوؤں کے تو بھگوان بہت ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بھگوان ہے آج سے ہمارا. اتنا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے, اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ.
یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے، ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں، اس میں محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تذکرہ ہے، ورنہ ہندو تصویر تھوڑی بناتا، تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو. تو یہ ہمارا ماضی تھا، اور اس کی بیس کیا تھی؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار. یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے نا کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے، اب پہل کون کرے گا؟ تم کرو گے. ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا.